یہ مواد دنیا میں نہ کراتے ہیں. عظیم مولوی صاحب یہ کیسا سوال ہے؟ بہت مجھے نہیں معلوم ہونا تھا اس سے معلوم ہوگا. میری شروع میں مواد میں ہوتی ہے شام میں مواد میں. آپ کو تو معلوم ہے کہ اس میں سب موجود ہے. جب تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسلام کسی طریقے سے بیان کرنا ہے. ارے آن لائن مواد دنیا سے نکلو اور جو پوچھا اس کا جواب دو. مولوی صاحب آپ کو کچھ نہیں معلوم. ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے میں کتنے پاپا دینے پڑتے ہیں؟ یہ ابتدار نام کا ایپ پلے اسٹور میں نہیں مل رہا تو آپ گوگل میں تلاش کر رہا ہوں. ارے آن لائن یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس نے لاکھوں لوگ ایمان ہونے پر انہیں تسلیم کرا دیا اور اس فتنہ کا شکار خصوصاً ہماری بھائی کیا ہو رہی ہے. مولوی صاحب ابھی میں قریب و غریب منظر دے کر آ رہا ہوں. میں نے ایک مسلم لڑکی کو دیکھا تو وہ مسلم لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی. جب میں نے اس کے اس پہلے وقت احساس کیا تو وہ کہنے لگی مولوی صاحب آپ ہمیں پرانے وائرس معلوم ہو رہے ہیں. آپ کو ہم ماڈل اور اپڈیٹڈ لوگوں کی باتیں نہیں سمجھ میں آئے گی. اس کے باوجود جب میں نے اظہار کیا تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا فرینڈ ولی کمار ہے. اس کے بعد اس نے سخت روزہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ایسا فرینڈ ابلیس کبھی نہیں تھا. بتا سے ہٹ کر دیکھا جائے تو بہت بڑا سانحہ ہے. ارے جنہوں نے اس ملک میں کہاں دھوکے کھا رہے تھے. ارے چچا بات کیا ہے؟ صاف صاف بتائیے. ہمیں جلیبی کی طرح سندھی بات سمجھ میں نہیں آتی. بیٹا کیا بتاؤں، میری ایک ہی بیٹی تھی. جب وہ پیدا ہوئی تو ہم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تاکہ وہ پاک بنے، دیندار بنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی صفات والی بنے. پھر جب وہ بڑی ہوئی تو ہم نے اس کے ہر نظریں اٹھائے، اعلیٰ تعلیم دلائی، بڑے مبیح کے مطالبے کو پورا کیا، یہاں تک کہ اپنی ہر ایک خواہش کو سر قربان کر دیا. اس کے باوجود آج اس نے ہمیں ہر بچے میں دلیل رسوا کر دیا اور ایمان سے بغاوت کر کے مرتد ہو گئی. چچا یہ تو بالکل حیران دینے والا سانحہ ہے. لیکن آپ نے بہت سمجھایا کہ نہیں. بیٹا کیا بتاؤں، لیکن اس کی کمائیاں لمبے عرصے سے چل رہی تھی اور ہم سے خبر تھے تو آج اس کے کورٹ میرج ہو جانے پر ہمیں باقی نہیں. اللہ ہم سے ایمان کی حفاظت فرمائے. بیٹا اس کے بعد میں نے بہت سمجھایا. آج بھی ہمیں یاد ہے وہ زمانہ کہ ہماری بیٹی سے ہمارے سر کے درد دیکھے نہیں جاتے تھے، لیکن آج میں آنسو پر آنسو بہاتے جا رہا تھا اور اسے اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی. بلاخر میں تھک ہار کر اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ بیٹی اس پگڑی کی لاج رکھ لے. لیکن اس نے اس کا بھی خیال نہ کیا اور اس پگڑی کو روکتے ہوئے اپنے پاؤں سے اس غیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایمان کا سودا کر کے ہمیں اور پورے مسلم معاشرے کو رسوا اور بدنام کر دیا. یہ عشق گہری کو خیال کا اس نے ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلم گھرانے کو جلا کر خاک کر دیا اور بے شمار لڑکیوں کو انتظار کے ٹھکانے میں گرا کر ان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا. مولوی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسی دعا کریں جس سے اس کا لائقہ دوبارہ ایمان سے جڑ جائے. مگر دعا سے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں ہر اس دروازے کو بند کرنا پڑے گا جہاں سے دشمنان اسلام ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو کچل رہے ہیں. تو مولوی صاحب ہمارے لیے رہنمائی فرمائیے اور ہمیں ایسی تدبیر بتائیے جس سے ارتداد کی اس لہر کو روک سکیں اور اس فتنہ کے سامنے ہم آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو سکیں. ہاں بیٹا بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہمیں معلوم ہوا کہ بیٹی کا نئے کے ساتھ چلے جانا کتنی بڑی آزمائش ہے. اس لیے اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی باپ اس آزمائش میں مبتلا ہو. اس کے لیے مجھے اپنے شہر مولانا مفتی قاضی خلیل الدین صاحب قبلہ امام پوری درد برکات ملائمہ سے بات کرنی پڑے گی جو بھی اسی علاقے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے پاس نہ تو اتنا علم ہے اور نہ ہی زبان کا تجربہ. اس لیے اگر آپ کو اجازت دیں تو اپنے شیخ کو بلاؤں جن کے نیک مشوروں سے سینکڑوں لوگ اپنی ایمانی سزا کرنے سے بچ گئے. جی بلائیں. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے مولوی مسعود صاحب، ہر کسی کے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں؟ میرے شیخ یہ اثر آن لائن ہمارا پڑھا ہے اور یہ جمعہ چچا ہے جن کی لڑکی گزر ہو گئی اور دونوں نوجوان سے جمعہ ہے کیسے واپس آیا جائے اور اس معاف ہے تو ابتدا کی بھرتی لحاظ سے کیسے بچایا جائے۔ اچھا، تو اس فتنے نے آپ لوگوں کا بھی جینا خراب کر رکھا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ روز اول ہی سے دشمنان اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں اور اس کے لیے نئی نئی تدبیریں اپناتے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس اس تصویر کی توڑ نہیں ہے؟ اگر ہے تو برائے کرم آپ ہماری رہنمائی کیجیے۔ اس کے لیے جو ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو سوشل میڈیا یعنی موبائل کی بیماری سے بچانا ہوگا۔ شیخ صاحب، اس کا مطلب آپ تعلیم سے محرومی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ موبائل اس دور میں تعلیم کی ایک ضرورت بن چکا ہے؟ ہاں بیٹا، تم درست کہہ رہے ہو، یہ ایک ضرورت ہے اور ہمیں اس سے انکار بھی نہیں۔ میں تو بس معاشرے کی ان خرابیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں جن میں ہر خاص عام گھرانہ مبتلا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں تعلیم کے نام پر موبائل لے کر اس کے اندر فیس بک، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام اور نہ جانے جیسے دسیوں ایپس پر جا کر اپنا وقت ضائع کرتی ہے، جس سے ایمان کے لٹیروں کو موقع مل جاتا ہے انہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر مرتد بنانے کا۔ اس لیے اپنی بہن بیٹیوں سے ایک بار ضرور پوچھیں کہ ان ایپس کا تمہارے موبائل میں کیا کام ہے۔ ہم نے تو یہ سب سوچا ہی نہیں تھا۔ بے شک علماء کی جماعت دراندیش جماعت ہے اور قوم کی غمخواری میں سرفہرست رہنے والی جماعت ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت تک محدود کر رکھا تھا، لیکن آج آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ اس لیے اب ہم علماء کی رہنمائی میں رہ کر ہر کام انجام دینا چاہتے ہیں۔ تم درست ہو، چاہے جو لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے اور علماء سے الگ ہو کر دین اور دنیا میں کامیاب ہونے کا خواب دیکھتے ہیں تو انہیں گمراہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ علماء کی جماعت اس سنگین فتنے سے بچنے کی تدبیریں بتائیں تاکہ ہم نوجوان علماء کی رہنمائی میں ان تدبیروں کو اختیار کر کے اس فتنے کا سر کچل سکیں۔ ایک تو وہی ہے جو ابھی میں نے بتایا کہ سوشل میڈیا سے پرہیز کریں اور بقدر ضرورت استعمال کریں، اور دوسری چیز جو سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے بچیوں کو مخلوط تعلیم سے بچایا جائے کہ جہاں تعلیم کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے اختلاط کو معیوب نہیں بلکہ مرغوب تصور کیا جاتا ہے، اور جہاں فرینڈشپ کے نام پر زنا کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں قوم کے مالداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب خواب غفلت سے بیدار ہونے اور قوم کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اب شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کا زمانہ نہیں رہا، بلکہ اپنی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اسلامک نہج پر جدید ادارہ قائم کرنے کا زمانہ ہے، اور اب مشاعروں کی عیاشیوں سے خود کو بچا کر قوم کا مصلح و خیر خواہ بننے کا وقت ہے۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والا وقت جس تباہی کا اعلان کر رہا ہے اس سے اس قوم کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور تیسری بات میں قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نکاح کو تلک، جہیز اور نہ جانے جیسے بے شمار رسومات سے باندھ کر اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے جتنا کہ شریعت نے اسے آسان کیا تھا، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج غریب گھرانے کی بچیاں اپنے باپ کی غریبی اور مفلسی کو دیکھ کر ہر اس شخص کا ہاتھ تھامنے پر مجبور ہو جاتی ہیں جو انہیں ان بیجا رسومات کے بغیر اپنانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر چاہے وہ رام ہو یا رحیم، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور شاید آپ اس بات سے بھی واقف نہیں ہیں کہ فرقہ پرست تنظیموں نے نوجوانوں کی ایک جماعت تیار کی ہے جو نہ صرف ان رسومات کے بغیر بلکہ پیسوں کا لالچ دے کر غریب گھرانے کی بچیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر مرتد بنا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور ان تمام برائیوں کو چھوڑ دو، ورنہ کوئی تمہارا نقصان حال نہ ہوگا۔ آج آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی، آج آپ نے ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھا کر ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی راہ دکھائی اور قوم کو اس فتنے سے بچنے کی کارآمد اور بہترین باتیں بتائی۔ ہم آپ کو
उम्मीद दिलाते हैं कि आपके हर बात पर अमल करेंगे और मुआशरे से बुराइयों का खात्मा करके और इस फितने का से कुचलकर अपने और अपने बहन बेटियों की ईमान की हिफाजत करेंगे। तो शेख साहब अब हमें मैदान में उतरकर काम करने की इजाजत देंगे। इजाजत है, अल्लाह ताला आपको कामयाब है। जी इंशाअल्लाह जरूर